بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ ہے، دوسرا عشرہ مکمل ہو رہا ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ تیسرا عشرہ اس پورے رمضان المبارک کا دل اور قلب ہے۔ یہ سب سے مکرم اور سب سے زیادہ فضیلت اس آخری عشرے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرہ عتق من النار۔ اس آخری عشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے خلاصی اور آزادی عطا فرماتے ہیں۔ جہنمیوں کی فہرست سے بندوں کے نام نکال کر جنتیوں کی فہرست میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اپنے بندوں کے تعلق سے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اور اس آخری عشرے کی اور فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک فضیلت ہے کہ اس کے اندر شب قدر ہوتی ہے۔ شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل، 1000 دن کی عبادت اس ایک رات کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 1000 دنوں کی عبادتیں اور ریاضتیں اور روزے اس ایک رات کی عبادت کا تقابل اور برابری نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی اتنی عظیم اور فضیلت والی رات شب قدر ہے۔ اور تیسری فضیلت اس آخری عشرے کی ہے کہ یہ اعتکاف والا عشرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر آخری رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا ہے۔ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ اعتکاف فرماتے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ اعتکاف فرماتے تھے، اہل خانہ آپ کے ساتھ اعتکاف فرماتے تھے۔ تو یہ تیسری فضیلت اس آخری عشرے کی ہے، جو ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف آتا ہے کہ معنی ہیں کسی جگہ کسی کام پر یا کسی کام کے لیے گھٹنے ٹیک دینا، اپنے آپ کو چھوڑ دینا جب تک کہ وہ مقصد حاصل نہ ہو۔ تو اس آخری عشرے کے اندر اللہ چاہتے ہیں کہ بندے میرے در پر گھٹنے ٹیک دیں، اور بندوں کے شایع نشان بھی یہی ہے کہ بندے آخری عشرے میں گھٹنے ٹیک کر اپنے آپ کو اللہ کے در پر چھوڑ کر اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ جو ہماری منزل و مقصود ہے ان کی چاہت اور مرضی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے در پہ بھکاری کی طرح چھوڑ دینا، بھکاری بن جانا، اور جب تک وہ در نہ کھولیں تب تک ہم در نہ چھوڑیں گے۔ اس حال میں اللہ کے در کے ساتھ چمٹ جانا، یہ اعتکاف ہے۔ اس کے اندر 20ویں تاریخ کی غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور شوال کا چاند نظر آنے تک کا اس کا وقت ہے۔ اس دوران اپنے آپ کو ایک خاص جگہ کے اندر اپنے آپ کو مقید کرنا اور اس کے اندر اپنے آپ کو پابند کرنا، عبادتوں کے لیے، تلاوت کلام اللہ کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، اور نمازوں اور نوافل کی پابندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، گویا کہ دنیا سے بالکل یکسو ہو کر، اپنے گھر والوں سے بالکل یکسو ہو کر، نہ وہاں کسی کھانے پینے کی دھن و فکر ہو اور نہ دنیاوی کسی مال و تجارت کی وہاں خیال آئے، نہ ذہن دنیا کے کسی کام کی طرف متوجہ رہے، بس ایک ہی دھن سوار ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اللہ کی دھن اور اللہ کا خیال ہمہ وقت ذہن پہ سوار رہے، اسی کی طرف یکسو ہو کر متوجہ رہے۔ یہ اعتکاف اس طرح سے کرنا ہے۔ مجذوب نے کہا ہے مجذوب ہیں جب تک کہ نہ دے دو گے معافی، مر جائیں گے قدموں سے اٹھائیں گے نہ سر ہم۔ جب تک معافی نہ ملے اللہ کی طرف سے تو قدموں سے سر نہیں اٹھے گا، دنیا کے نہ عقبا کے، یہاں کے نہ وہاں کے، زندوں میں نہ مردوں میں، ادھر ہیں نہ ادھر ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، بس اب پڑے ہیں تمہارے در پر، نہ دنیا کے رہے ہیں نہ آخرت کے رہے ہیں، تیری معافی کے خواستگار ہیں۔ جو ان کی خوشی ہے وہی اپنی بھی خوشی ہے، جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں وہ ادھر ہم۔ ہر خیر میں ہو جاتا ہے یہ نفس مزاحم، مسدود ہے سب راستے اب جائیں کدھر ہم۔ دنیا میں کے اندر بہت ہم نے گھومے پھرے، دنیا کے پیچھے دوڑے بھاگے، اب دنیا کے اندر سامنے جو تاریکی نظر آتی ہے، بس اب دل کے اندر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بس اللہ کے در کے سامنے، اللہ کے در پر جا کر اپنے آپ کو گرا دیں، وہاں ہم پڑے رہیں جب تک اللہ اپنا در نہ کھولے،
اور ہمیں اپنی عطایا اپنی خوشنودی اور رضامندی سے نہ نوازیں۔ ہم اور وہ ہو جائیں جدا اب نہیں ممکن ہے، نکہت و گل مہر و ضیا شیر و شکر ہم، بہتر سے بھی بہتر جو ہیں تم اس سے بھی بہتر، بدتر سے بھی بدتر جو ہے اس سے بھی بدتر ہم، اس ناز سے اس شان سے اس تیز روی سے گزرو گے تو دنیا ہی سے جائیں گے گزر ہم، سالک ہمیں رکھنا نہیں منظور انہی کو، سالک ہمیں رکھنا نہیں منظور انہی کو، پھر ہو گئے مجذوب ملاتے ہی نظر ہم۔ اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے لیے اپنے ان اوقات کو وقف کرنا گویا کہ ایک مجنونہ کیفیت ہو، دیوانگی چھائی ہوئی ہو، بس اللہ کی یاد کے اندر اس طرح محو و مستغرق رہیں، دیکھنے والا دیوانہ اور پاگل سمجھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اعتکاف کی صحیح روح عطا فرمائے، اور جو حضرات اعتکاف فرما رہے ہیں اللہ ان کو بھی یکسوئی عطا فرمائے، ساری امت مسلمہ کو اپنی معافی کا پروانہ اللہ تعالی نصیب فرمائے، جہنم سے خلاصی کا فیصلہ امتی کے ہر امتی کے حق میں اللہ تعالی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔